وہ نوجوان ایک بوڑھے کو دھکے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر لایا اور باہر لا کر اسے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکا اور دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا تھا، جس کی وجہ سے بزرگ کا منہ گندے پانی اور غلاظت سے بھر چکا تھا، مگر تب تک وہ نوجوان اندر جا چکا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی ایک بار خیال آیا جس کا مجھے آج تک پچھتاوا ہے، مگر فوراً خوف خدا نے میرے دل میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ میں نے جب بزرگ کو اٹھایا تو ان کے منہ میں صرف ایک بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے کے لیے پہلے ان کے منہ پر لگا ہوا گند اور غلاظت صاف کرنا ضروری تھی۔ میں پاس موجود دکان پر چلا گیا اور اس کی دکان کے کولر کی جانب بڑھنے لگا۔ میں جیسے ہی پانی بھرنے لگا تو دکاندار نے مجھے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس پانی میں خود بھی پانی پیتا ہوں۔ اگر اس گلاس میں تم اس بزرگ کو پانی دو گے تو میں جب بھی پانی پینے لگوں گا مجھے بزرگ کا خیال آئے گا اور میرا دل بھی خراب ہوگا، لہٰذا اگر تم خود اتنے ہی گندے ہو تو کم سے کم ہمیں اپنے جیسا مت سمجھو۔ اس بزرگ کو اپنے گھر لے جا کر اس کی صفائی کرو۔ دکاندار کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے یا شاید اس نے مجھے بہت گندا سمجھا تھا۔ میری جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نے خاموش ہو کر ایک دکان سے پانی لیا اور بزرگ کی جانب چل پڑا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، شاید میرا انجام اس بزرگ سے بدتر ہوگا۔ میں شاید اسی خوف کی وجہ سے اس بزرگ سے ہمدردی کر رہا تھا۔ خیر میں جب پانی لے کر اس بزرگ کے پاس پہنچا تو ایک 7 سال کی بچی نے بابا کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بہت حد تک صاف کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچنے کے فوراً بعد بابا کا منہ اپنے ہاتھوں سے دھو دیا۔ جب بابا کا منہ صاف ہوا تو معصوم بچی نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ وہ بچی اپنا اسکول والا ٹفن مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی، انکل آپ دادا ابو کو یہ کھلا دیں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ ساتھ ہی وہ بزرگ سے کہنے لگی، جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والا پراٹھا بنا کر دوں گی، ابھی آپ نہ مانگا کریں۔ پھر وہ بچی ان بزرگ کا منہ چوم کر اسکول چلی گئی۔ بزرگ اس بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خیر میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ پر بٹھا دیا۔ بچی نے جو ٹفن دیا تھا وہ کھولا تو اس میں موجود آدھی روٹی ان بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ جب میں نے نوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میری معصوم بچی اسکول میں بھوکی رہے گی، یہ کھانا تم اسی کو دے آؤ، میں سمجھوں گا کہ میں نے وہ کھانا کھا لیا۔ مگر میں نے یہ کہتے ہوئے وہ کھانا اس بزرگ کو کھلا دیا کہ بچی کے لیے میں دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا۔ جب بزرگ کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے ان کی آپ بیتی سننا چاہی، جو انہوں نے کچھ یوں سنائی۔ آپ بھی ان کی کہانی ان کی زبان سے سنیے گا۔ کہنے لگے، بیٹا میں اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا، میں بہت خوش ہوا۔ میں نے پورے گاؤں میں میٹھا تقسیم کروایا، مجھے بڑے بڑے زمینداروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہیں تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی کوئی اتنی خوشی کر سکا تھا جتنی خوشی میں نے کی۔ خیر جب دوسری بار میرے گھر اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ میں نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اپنی بیوی سے کہا، یا مجھ سے طلاق لو یا اس بیٹی کو قتل کرو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ساری جائیداد کو اپنے بیٹوں اور شوہر کے نام کروا دے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔
اس لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر راضی نہیں ہوئی، مجھے واسطے دینے لگی، تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، میں نے جا کر وضو کیا، پھر واپس آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی مجھے دو، میں اس کے کان میں اذان دوں، مگر میری بیوی کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے بیٹی دینے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے گا۔ جب میری بیوی نے انکار کر دیا تو میں نے زبردستی بیٹی کو اٹھا لیا۔ میری بیٹی جو پہلے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر میرے پاس آتے ہی شاید ڈر چکی تھی، میں نے اپنا منہ مغرب کی طرف کیا اور بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کر دی۔ اذان کے الفاظ سن کر میری بیوی تھوڑا مطمئن ہوئی، مگر جب اذان مکمل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر بیوی کو پکڑانے کے بہانے بیٹی کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ بیوی کے شور مچانے پر میں ٹیکسی والے کو بلانے چلا گیا، مگر میں جان بوجھ کر واپس لیٹ آیا کہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ جب میں ٹیکسی لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی اور میں نے بیوی کا شور سن کر محلے سے آ جانے والی عورتوں سے کہا کہ میں اذان دے کر بیوی کو پکڑا رہا تھا۔ بیوی کے ہاتھ سے بیٹی نیچے گر پڑی۔ میری بیوی نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر پر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیوی زندہ رہی، میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہیں رکھ سکا، اور نہ پھر اس بیٹی کے بعد میری کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیوی سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ صرف اتنا کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں بیوی کا جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا تھا، اگر کسی سانپ کو دیتا تو وہ بھی میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بہت بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ وقت اور گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب میں نے اس کی شادی کی، شادی کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوا، تب سے وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، نشے پر لگ کر میری ساری زمین، میری ساری جائیداد کو میرے بیٹے نے فروخت کر دیا۔ وہ زمین جس زمین کے جانے کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، آج اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لیتی۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگا کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو بیٹا مجھے مارتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے مارتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم کرتی ہے، اور جب میری بیٹی یہ کام کرتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آخر میں بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر مارا تھا کہ میں نے کہا مجھ سے خشک روٹی نہیں کھائی جاتی، مجھے پراٹھا بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے روٹی اٹھا لی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا پیار اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا، اب میں یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہے۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میرے دل سے یہ پچھتاوا نہیں جاتا۔ بیٹا، میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔
میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں انہیں کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤں۔ بابا نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میری خواہش ہے اپنی معصوم اور بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن کیا جاؤں، اس لیے میرا یہاں مرنا بہت ضروری ہے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، اب جب تک میرے زخم تازہ ہوں گے میں غلطی نہیں کروں گا، تم بس جاتے ہوئے میری پوتی کو کچھ کھانے کو دے جانا۔ اور میں بابا کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل پڑا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔